اور کہنا کہ میری امت کی یہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر وہ آپ سے اتنا عشق کرتا ہے، اگر وہ آپ سے اتنا محبت کرتا ہے، اگر اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی چاہت ہے تو آپ سے ملتا کیوں نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ تم نہیں جانتے، اس کی ایک نبینا ماں ہے، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جو اپنی ماں کی خدمت میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ آج کا عالم یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر 40 دن کی جماعت میں چلے جاتے ہیں، آج اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر ہم مدینہ چلے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ارے ماں کی شان کیا ہے اویس قرنی سے پوچھو، اویس قرنی ماں کی خدمت میں حاضر ہے، ماں کی پیر دبا رہے ہیں، اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اویس قرنی رو رہے ہیں۔ ماں فرماتی بیٹا اویس رو رہے ہو؟ ہاں امی جان رو رہا ہو۔ بیٹا اویس کیوں رو رہے ہو؟ اویس قرنی عرض کرتے ہیں اے امی جان یوں ہی میرے آقا کی یاد آ گئی، یوں ہی میرے محبوب کی یاد آ گئی، یوں ہی مصطفیٰ جان رحمت کی یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ ماں فرماتی اے بیٹا اویس تم میرے جیتے جی تو ان سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، میرے مرنے کے بعد میں جا کر ان سے ملاقات کر لینا۔ اویس قرنی بات کو ٹال دیتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن عشق کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شہر مصطفیٰ سے آتا، اگر کوئی شہر مدینہ سے آتا تو آپ دوڑ جاتے اور پوچھتے کہاں گئے تھے؟ کیا تو شہر مصطفیٰ گئے تھے؟ کہتے ہاں۔ کہتے اللہ تیرے قدم چولو، تو نے میرے محبوب کے شہر میں قدم رکھا ہے۔ قسم خدا کی یہی زندگی بریلی کے تاجدار کی تھی، یہی زندگی بریلی کے احمد رضا کی تھی۔ اگر کوئی حج کر کے واپس آتا آپ دوڑ جاتے اور پوچھتے کہاں گئے تھے؟ کیا تو شہر مدینہ گئے تھے؟ کیا تو نے میرے سرکار کے روزے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے گنبد خضرا بھی دیکھا ہے؟ کہتے ہاں۔ کہتے اللہ تیری آنکھیں چوم لو، تو نے میرے محبوب کا روزہ دیکھا ہے۔ اویس قرنی فرماتے ہیں کیا تو شہر مدینہ گئے تھے؟ کہتے ہاں۔ کہتے یہ بتا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کہتے ہاں دیکھا ہے۔ اویس قرنی کہتے ہیں یہ تو بتا میرے آقا کیسے دکھتے ہیں، کیسے ہیں میرے آقا؟ صحابہ تعریف کرتے تھے، اویس قرنی رو رو کر بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ اویس قرنی ایک دن اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہے، ماں کی پیر دبا رہے ہیں، اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں فرماتی بیٹا اویس آج پھر رو رہے ہو؟ ہاں امی جان رو رہا ہو۔ ماں فرماتی بیٹا اویس رو رہا ہو؟ ہاں امی جان رو رہا ہو۔ اویس عرض کرتے ہیں اے امی جان اب برداشت نہیں ہوتی ہے، اب اگر ان سے ملاقات نہ ہوئی تو شاید ان کے غم میں کہیں موت نہ آ جائے۔ ماں فرماتی اے بیٹا اویس اگر تجھے اتنا عشق ہے نبی سے، اگر تجھے اتنی محبت ہے نبی سے تو سن کل صبح میری ضرورت مکمل کر کے چلے جانا اور سورج چھپنے سے پہلے میرے پاس آ جانا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اپنے ماں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ جب صبح کا سویرا نمودار ہوا اور ان سے ایک قافلہ چلا جا رہا ہے، اویس قرنی دوڑتے چلے جا رہے ہیں، قافلہ دھوپ میں آرام بھی کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کا اویس ایک قدم نہیں روک رہا ہے۔ نہ سائے کی فکر ہے، نہ تپتی ہوئی دھوپ کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو دیدار مصطفیٰ کی فکر ہے کہ راستے میں کہیں موت نہ آ جائے تو دیدار مصطفیٰ سے محروم رہ جاؤ۔ اویس قرنی دوڑتے چلے جا رہے ہیں، قافلہ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا، مصطفیٰ کا اویس مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے آپ مدینہ پہنچتے ہیں ویسے مدینہ کی خاک کو اٹھا کر چوم لیتے ہیں اور اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں، اور جب مدینہ کے بچوں نے اویس قرنی کو دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا، اے بچوں وہ دیکھو مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، وہ دیکھو مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، وہ دیکھو پلن سے دیوانہ آ رہا ہے۔ جب اویس قرنی ان بچوں کو دیکھتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، اے بچوں تمہیں مبارک ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس شہر میں میرا مصطفیٰ جان رحمت سانسیں لیتے ہیں۔ آج تیرے قدم چوم لو، آج تیرے بالوں کو چوم لو، آج تیری آنکھوں کو چوم لو۔ کسی کے پیشانی کو چوم رہے ہیں، کسی کے بالوں کو چوم رہے ہیں، کسی کے قدموں کو چوم رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں کوئی میرے
महबूब का पता बता दो, कोई मेरे यार का घर बता दो, कोई मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा बता दो। किसी ने आपकी रहबरी की, ले जाकर सरकार के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वैसे पन्नी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पहले तो ये सोच रहे हैं दरवाजे पर दस्तक दूं कि ना दूं, इसलिए कि ये तो वो दरबार है जहाँ जिब्रील आता है, जहाँ दरवाजा नहीं खटखटाता है, जहाँ दस्तक नहीं लगाता है, छत फाड़ कर आता है। अगर सरकार को बेदार करना होता है, अगर सरकार को बेदार करना होता है तो अपने मुबारक आंखों के पलकों से सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस पाकीज़ा तलवों में रगड़ता है। मेरे आका बेदार हो जाते हैं। अगर मैं दस्तक दूं तो कैसे दूं? अभी उवैस कर्नी सोच ही रहे थे कि इश्क बोल उठता है। उवैस देर मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजे पर मौत आ जाए तो दीदारे मुस्तफा से महरूम रह जाऊं। उवैस कर्नी जल्दी से हाथ बढ़ाते हैं, दरवाजे पर दस्तक लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, मंतकल बाबा, दरवाजा किसने बजाया है? उवैस कर्नी अर्ज करते हैं, मुस्तफा का आशिक आया है, करुण से दीवाना आया है, मुस्तफा का यार आया है। अपनी जान आयशा सिद्दीका फरमाती है, ऐ उवैस कर्नी, तुम जिस यार से मिलने के लिए आए हो, तुम जिस महबूब से मुलाकात के लिए आए हो, तुम जिस मुस्तफा जाने रहमत के दीदार के लिए आए हो, वो तेरा मुस्तफा जाने रहमत अभी मदीने से बाहर तशरीफ ले जा चुके हैं। इतना सुनते ही उवैस कर्नी की चीख निकल जाती है और अर्ज करते हैं अय अपनी जान आयशा सिद्दीका, ये तो बता दो मेरे आका कब तशरीफ लाएंगे? आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अय उवैस कर्नी, मेरे आका ये तो बता करके नहीं गए हैं कि कब तशरीफ लाऊंगा, लेकिन अय उवैस कर्नी थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरे आका आएंगे, उनसे मुलाकात करके चले जाना। उवैस कर्नी अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान आयशा सिद्दीका, अगर आका नहीं है तो न सही, आका का वो घर बता दो जिस घर में मेरा महबूब रहता है, आका का वो बिस्तर दिखा दो जिस बिस्तर पे मेरे आका आराम फरमाते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं पर्दे के अंदर हो जाती हूँ। उवैस कर्नी अंदर आते हैं, कभी दीवार को चूम रहे हैं, कभी दीवार को चूम रहे हैं, कभी आका के बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी मस्जिद नबवी में जाकर मिंबर और मिहराब को चूम रहे हैं, चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। आयशा सिद्दीका फरमाती है, ऐ उवैस कर्नी, अगर तुझे इतना इश्क है नबी से तो रुक कर इंतजार क्यों नहीं कर लेते? तेरा महबूब आएगा, मुलाकात करके चले जाना। उवैस कर्नी अर्ज करते हैं, अम्मी जान आयशा सिद्दीका, सूरज छुपने से पहले मुझको अपनी माँ की खिदमत में हाजिर होना है। अर्ज करते हैं, अम्मी जान आयशा सिद्दीका, जब मेरे आका आएंगे तो उनसे मेरा सलाम अर्ज कर देना। इतना कहते हैं उवैस कर्नी की चीख निकल जाती है और मदीने से वापसी का रुख करते हैं। जैसे उवैस कर्नी मदीने से बाहर निकलते हैं, वितरे में गुंबद खजरा का मकीन, दोनों आलम के दूल्हा मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। जैसे मेरे आका कमरे के अंदर आते हैं, जैसे मकान के अंदर आते हैं, जैसे हुजरे के अंदर आते हैं, वैसे फरमाते हैं, ऐ आयशा सिद्दीका ये तो बता मेरे कमरे के अंदर कौन आया था?